اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کا ایک اجماعی قانون ہے اور اس کا کوئی منکر نہیں ہے بالاتفاق کہ مسلمان عورت کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا۔ ایک اصولی بات ہے، طے شدہ بات ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان عورت لونڈی بن جائے کسی غیر مسلم کی تو وہ جنسی تصرف اس پہ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھ لیجیے گا یہ قواعد۔ اگر آپ کو یہ قاعدہ یاد ہے تو مسلمان لڑکی کا نکاح مسلمان مرد سے ہوگا، اگرچہ وہ مسلمان مرد تھوڑا سا عقائد میں بدعتی ہو، کفر تک نہ پہنچا ہو۔ اگر کفر تک پہنچ گیا ہے تو نکاح بھی نہیں ہوگا۔ یہ ذرا سمجھ لیجیے گا بات۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رنجیت سنگھ کے بارے میں جو خواتین کا نام لیا جاتا ہے، گل بہار بیگم یا مائی مورا، اس طرح کا کئی آپ کو اسما ملیں گے، تو یہ تو مسلمان تھی، پھر ان کا نکاح کیسے ہو گیا؟ ان کا نکاح ہوا ہی نہیں شرعی طور پر، شرعاً قواعد اسلام سے بالاجماع، اور ایسا اجماع کہ جس پہ شک کرنا ہی سے انسان کافر ہو جائے کہ مسلمان عورت کا نکاح غیر مسلم مرد سے نہیں ہو سکتا، خواہ وہ کسی بھی مذہب کا ہو، بلا تعین، کسی بھی مذہب کا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی قواعد کے لحاظ سے ہر وہ مسلمان عورت جو رنجیت سنگھ کے نکاح شادی میں آئی، نکاح شرعاً تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، جیسے ایک مسلمان لڑکی کا نکاح کسی اپنے باپ سے نہیں ہو سکتا، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اسی طرح ایک مسلمان لڑکی کا نکاح جو ہے وہ ایک کافر سے نہیں ہو سکتا، بلکہ کافر سے تو جو قائل ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی یہ قائل ہو جائے کہ بھائی بہن میں شادی ہو سکتی ہے یا ماں بیٹے میں، اس طرح کی بات ناممکن ہے۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رنجیت سنگھ نے کیسے نکاح کیا؟ تو رنجیت سنگھ کا شرعاً تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ اب یہ جو خواتین تھیں، جو اس کے بارے میں ہم دو رائے رکھتے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے انہوں نے اس نکاح کو ویلڈ مان لیا، یعنی کیونکہ وہ بادشاہ تھا، غیر مسلم تھا، مذہب سے ہمیں مسئلہ نہیں ہے، سکھ ہو یا غیر سکھ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں، بحث تو یہ ہے کہ وہ غیر مسلم تھا، تو اب نکاح نہیں ہو سکتا اس سے۔ تو اگر ان لوگوں نے تسلیم کیا کہ نکاح ہو گیا ہے تو ہر وہ لڑکی خواہ وہ مسلمان تھی یا نہیں تھی، اس تسلیم کی وجہ سے کافر و مرتد ہو گئی، یعنی کافرہ و مرتدہ، اسلام سے نکل گئی۔ اب یہ میں بہت ہی اہم بات بتا رہا ہوں، خواہ وہ مائی مورا ہو یا کوئی اور۔ دوسری بات یہ کہ اگر ان سے کوئی اولاد ہوئی تو وہ بھی جائز نہیں بلکہ گناہ کی اولاد ہوئی، اب اس کو ودیع حرام ہی نہیں بلکہ زنا بھی کہیے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتی تھی یا وہ سمجھتی تھی کہ یہ جو نکاح ہے ہوا ہے یہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہے، صرف مجبوراً وہ اس کے ساتھ رہ رہی ہے، یہ ظلم کے ساتھ رہ رہی ہے کیونکہ بادشاہ ہے، وہ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہی تھی، تو پھر یہ گناہ کی زندگی تو ہو سکتی ہے مگر نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مائی مورا جیسی خواتین، ان کے بارے میں اگر یہ جائز سمجھتی تھیں کہ اس کا نکاح ویلڈ ہے اور صحیح ہے اس کے ساتھ، رنجیت سنگھ کے ساتھ، تو یہ مسلمان نہیں رہی، کافرہ ہو گئی، غیر مسلم ہو گئی۔ اور اگر ان کا نکاح یہ سمجھتی تھی کہ نہیں ہے، یہ صرف ایک گناہ کر رہی ہیں، صرف وہ اس کو جھوٹ نکاح یا شادی کہہ دیتی تھیں مجبوری کے طور پر یا سکھ مذہب کے لحاظ سے یا بادشاہ کے خوف سے، کیونکہ بادشاہ تھا تو یہ پھر خوف کا مسئلہ ہو جائے گا، یعنی کہ ہم یہ کہیں گے کہ وہ بادشاہ کے خوف کی وجہ سے گناہ کر رہی تھی۔ اب یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کس حد تک مجبور تھیں اور کس حد تک مجبور نہیں تھیں، پھر ہم تکفیر نہیں کریں گے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ وہ مجبور ہو گئی تھیں، سمجھ لیجیے بات کو، تو پھر یہ کہ مجبورہ کا حکم لگے گا، اور اگر وہ مجبور نہیں تھیں پھر بھی کوئی ان کو اختیار رہتا تھا تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ رضا کے ساتھ یا مجبور کسی ایسی چیز کے ساتھ گناہ کر رہی تھیں۔ اب ظاہر ہے ایسی صورت میں ہم کفر و فتویٰ نہیں دیں گے، کیونکہ گناہ کرنے سے انسان جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، مگر کسی چیز کو جائز سمجھ لینے سے وہ کافر ہو جاتا ہے، جو کہ قطعاً حرام ہو، بالاجماع حرام ہو، ہر فرقہ اسلام کے نزدیک حرام ہے۔ تو رنجیت سنگھ کی وہ عورتیں، ایلیجڈ وائف جسے ہم کہیں گے، وہ بہرحال اس کی بیوی نہیں تھی، الا یہ کہ وہ اسلام سے نکل گئی ہوں اور انہوں نے سکھ مذہب یا کوئی اور مذہب
قبول کر لیا ہو یا کوئی بھی مذہب قبول نہ کیا ہو، دعویٰ اسلام کا ہی کرتی ہوں مگر وہ مسلمان نہیں تھی. صرف لوگ فتاویٰ بالاجماع کے حساب سے ہم یہ کہہ رہے ہیں. باقی اگر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے کے علماء نے کیوں نہیں کہا، یہ نہیں کہا، یہ ویلڈ نہیں ہے. قول تو وہی معتبر ہے جو رنجیت سنگھ سے پہلے تک اسلام کا متفق عقیدہ رہا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر رنجیت سنگھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی حکومت آ گئی تو شریعت کے احکامات تبدیل ہو گئے؟ شریعت کے احکامات رنجیت سنگھ کیا کسی سے بھی تبدیل نہیں ہو گئے. اور پھر یہ بھی دیکھیے ہمارے پاس ایک دلیل یہ ہے کہ یہ جو مسجد وزیر خان کا مینار ہے اس پر کہا جاتا ہے، اور یہ کافی حد تک خبر معتبر ہے کہ یہاں پر رنجیت سنگھ نے اس کے ساتھ وقت گزارا. اب انکار بھی لوگ کرنے لگے ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا. بہرحال واقعہ ہوا یا نہیں ہوا، میں ایک بات پھر کہتا ہوں کہ اس طرح کے نکاح شرعاً نہیں ہو سکتے، اور جو قائل ہو کہ نکاح ہوا وہ اپنا ایمان کی خیر منائے. ٹھیک ہے. اب یہی بات ہم نے ان خواتین کے بارے میں کہی ہے کہ اگر یہ سمجھتی تھی کہ ان کا کوئی نکاح نہیں ہے، یہ گناہ کی زندگی گزار رہی ہیں، صرف مجبور ہیں ایک بادشاہ کے ہاتھوں، ایک ظالم بادشاہ کے ہاتھوں، تو پھر یہ ان کا کیا کہتے ہیں وہ مسلمان اور گن رہیں گی. اور اگر مجبور ہیں تو الگ حکم ہے، اور اگر ان کو اختیار تھا کہ وہ بچ سکیں تو پھر وہ گناہ گار رہیں گی، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کے لحاظ سے وطیہ حرام کی طرف اور زنا کی طرف بات چلی جائے گی. یہ اتنا بڑا گناہ. اور اگر انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ نوٹ کر لیں، پھر اگر انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ یہ نکاح ہے یا یہ شادی جائز ہے، اور تو وہ کافر ہو گئی. پھر وہ دعویٰ اسلام کرتی رہے، ان کا اسلام قبول نہیں ہوگا. نہ ان کی نماز جنازہ جو پڑھائی گئی وہ ویلڈ رہی، نہ ان کے لیے دعائے مغفرت بعد میں جائز ہوگی. کیونکہ گناہ گار جو ہوتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت ہو سکتی ہے، مگر جو اسلام سے نکل جائے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ پہلی دفعہ ہم نے اس طرح کھل کر بیان کیا ہے. والسلام تمام.